نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز تھی. وہیں بیٹھ کر فیصلے بھی فرماتے تھے، اور وہیں سے آپ جو ہے وہ لشکروں کو بھی روانہ کرتے تھے، اور وہیں پر آپ ملاقاتیں بھی فرماتے تھے، وفود بھی وہیں پر آتے تھے، اور وہی جو ہے وہ عدالت بھی تھی آپ کی، اور وہی جو ہے وہ آپ کا مدرسہ بھی تھا، صحابہ صفہ وہیں پر رہتے تھے سارے کے سارے. یہ تمام کاموں کے لیے مسجد استعمال ہوتی تھی. آج مسلمانوں کی زندگیوں سے مسجد کا جو ادارہ ہے وہ صرف نمازوں کے لیے محدود ہو گیا، اور نماز کے لیے اس کے محدود ہو جانے کی وجہ سے اس کی خیر بھی محدود ہو گئی کہ 5 وقت آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نمازوں کے لیے کھلتی ہیں، پھر دوبارہ تالے لگ جاتے ہیں. عہد رسالت میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں تھا کہ مسجد کو تالا لگے گا. اور مسجد کو تالا کیوں لگتا ہے؟ کہ ہم نے اس میں دنیا جمع کر لی ہے، ہم نے دنیا کی چیزیں مسجد میں زیادہ کر لی ہیں، اب اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اس کو تالا لگانا پڑتا. اس لیے عہد رسالت کے اندر مسجدوں کو سادہ رکھا گیا تھا، کوئی ایسی چیز ہو ہی نہ کوئی لے کے جائے. اب مسجد نبوی میں کیا تھا؟ مٹی کا فرش تھا، اس کے اوپر کنکر، کیونکہ کبھی کبھی بارش ہوتی تھی، چھت ٹپکتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا، اس کیچڑ سے بچنے کے لیے کنکر بچھائے گئے تھے. کنکروں کی، چھوٹے چھوٹے کنکر کی. صحابہ کا آتا ہے کہ اسی لیے آپ دیکھیں اس میں آتا ہے کہ جمعے کے وقت میں کہ کنکروں سے نہ کھیلو، اس کا مطلب نیچے کنکر ہوتے تھے، لوگ اٹھا کر اس کو ادھر ادھر اس سے وہ. اسی طرح آتا ہے کہ صحابہ سجدے میں جاتے بعض اوقات تھوڑا سا اس کو ایک ہاتھ سے لیول بھی کرتے تھے. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ ایک ہاتھ سے کوئی چیز کریں تو نماز ٹوٹے گی نہیں. اور مٹی کی دیواریں تھیں، اور کھجور کے چھال کی اور کھجور کے پتوں کی چھت تھی. اس مسجد سے کوئی کیا لے کے جائے گا اگر وہ کھلی رہے؟ تو جتنی مسجد میں ساز و سامان جتنا زیادہ جمع کر دیا جائے، پھر اس کی حفاظت کے لیے مسجد بند رکھنی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس میں سے سامان اٹھا کے نہ لے جائیں. تمام جو سرگرمیاں تھیں اس کا محور جو تھی وہ مسجد تھی. حتیٰ کہ غیر مسلم وفود بھی مسجد کے اندر آئے. نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا یمن سے، مسجد ہی میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو مسجد میں ٹھہراؤ، خیمہ لگوائے تھے ان کے لیے. البتہ یہ دیکھیں مسجد کی ایکٹیویٹیز دیکھیں ساری، صحابہ کو مسجد میں جو معمولات ہیں، تاکہ ان کے دل متاثر ہوں اس سے. تو بجائے ورنہ کسی مالدار صحابیوں میں سے، وہ تو بڑا اہم وفد تھا نجران کے عیسائی جو آئے تھے، اور بڑے بڑے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر، بڑے بڑے پادری تھے. تو کسی بڑے مالدار صحابی کے گھر میں بھی ٹھہرایا جا سکتا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر میں، سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر میں، جن کے پاس بڑے بڑے گھر تھے، خوشحال صحابہ جو تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ مسجد میں ٹھہراؤ. یہ دیکھیں کہ مسلمان، اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو مسجد میں آ کے دیکھی جاتی. یہ خیر کے مراکز ہوتے، یہیں سے فقراء کو دیا جاتا تھا، اور یہیں پر جو ہے وہ لوگوں کو کھلایا جاتا تھا، پلایا جاتا تھا. اور پورے نظام مملکت کا مرکز جو ہوتی تھی وہ مسجد ہے. مسلمانوں کی اجتماعی تربیت میں اس وقت بھی جو سب سے بڑا عمل دخل ہے وہ مسجد کا، اجتماعی زندگی کا. اسی سے سب سے اس کی اپنی خاص نورانیت ہے.